آداب عرض ہے، گر تو برا نہ مانے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ بات خطرناک یہ ہے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ نہ صرف الیکشن میں دھاندلی ہوئی، الیکشن سے پہلے بھی دھاندلی ہوئی اور الیکشن کے بعد ابھی تک دھاندلی جاری ہے۔ اس کا انکشاف ہو گیا ہے، ثبوت سامنے آ گئے ہیں اور کچھ دیر میں ذوالفقار صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح اور کس نے یہ دھاندلی کی۔ جو رزلٹ الیکشن کا سامنے آیا ہے وہ اب بالکل مشکوک ہے، الیکشن کمیشن کا رول بھی مشکوک ہے، اور یہ جو ڈیلے ہے عمران خان صاحب کا اوتھ لینے میں، یہ بھی اس الیکشن کی ریگنگ سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اس میں کون کون سے ادارے شامل ہیں، کون کون سی مخلوق شامل ہے، کس نے اس کو انجینئر کیا ہے، یہ تمام شواہد آپ کے سامنے کچھ دیر میں ہم پیش کریں گے کہ الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد ریگنگ کا معاملہ کیسے انجینئر کیا گیا ہے۔ یہ سب سے اہم گفتگو ہے آج کی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو پہ جائیں، میں شہباز شریف صاحب کے آج ایک پریس کانفرنس کی ضرور ذکر کرنا چاہوں گا۔ بڑے دن بعد انہوں نے اپنے کچھ بیان فرمایا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کل جو احتجاج تھا اسلام آباد میں، وہاں لیڈرشپ ٹاپ ٹیئر کی نہیں تھی، یعنی کہ شہباز شریف صاحب نہیں تھے، زرداری صاحب نہیں تھے، بلاول بھٹو نہیں تھے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم سی بات ہے، کیونکہ کل ذوالفقار صاحب نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ زرداری صاحب کیا گیم کھیل رہے ہیں اس کی آج تفصیل بتائیں گے۔ تو اس سے ملتی جلتی بات یا اس سے کنیکٹڈ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی، وہ یہ کی کہ نہ ہم این آر او کروا رہے ہیں، نہ کوئی این آر او کر رہا ہے، یعنی کہ نہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں اور نہ این آر او دینے والے این آر او دے رہے ہیں۔ اہم بات اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا جی آپ کی صاحبزادی اور آپ کے داماد وہ جیل میں رہیں، ہم اس چکر میں نہیں پڑ رہے، آپ نے اپنی کرنی تھی، آپ خود جیل گئے، باقی خاندان یعنی کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی جو برانچ ہے فیملی کہتے ہیں ہم اس میں انوالو نہیں ہوں گے، آپ نے جو کرنا ہے سو کیجئے، ہمیں اپنی عزت بچانی ہے، ہمیں اپنی کسی نہ کسی طرح اس حکومت میں 5 سال کے پروسیس میں حصے دار رہنا ہے۔ ادھر سے زرداری صاحب بھی اسی کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کی عزت پہ پردہ پڑا رہے، کیونکہ ان کے بھی کیسز کھل رہے ہیں، ان کی ہمشیرہ کے اوپر جو شکنجہ ہے، جو قانون کی گرفت ہے وہ ٹائٹ ہو رہی ہے، تو وہ بھی پریشان ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ تو یہ دونوں حضرات، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ جو باقی گرینڈ لائنس اپوزیشن کی وہ بالکل ہڑبڑا گئی۔ تو یعنی کہ جو انہوں نے جلسہ احتجاج کیا اس میں اداروں کے خلاف جس قسم کی بدتمیزی کی گئی وہ ہم آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے۔ گالم گلوچ، غلاظت ٹی وی پہ دکھائی نہیں جا سکتی، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، کیونکہ وہ جو باقی نیچے کا کارکن ہے وہ بلا گیا، یار لیڈرشپ تو غائب ہو گئی۔ زرداری صاحب اپنی سیٹنگ کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اپنی سیٹنگ کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب جیل میں چھوڑ دیے گئے، اور ایک عجیب سی سچویشن بن گئی ہے۔ ذوالفقار صاحب، یہ جو اپوزیشن کی ٹوٹ، اس سے ابتدا کیجئے، پھر آپ نے بتانا ہے بھائی یہ دھاندلی کا کیا چکر ہے یار الیکشن کے اندر۔ فیصل، یہ بڑا افسوسناک ایک مظاہرہ ہوا، اور جو اپنے آپ کو قومی لیڈرشپ کہتے ہیں، جو آپ کو قومی لیڈر کہتے ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے اتنی چھوٹی حرکتیں کی۔ مثال کے طور پہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر یہ نہ ہوا، یہ نہ ہوا، یہ نہ ہوا تو 14 اگست کی آزادی بھی خدا کی پناہ، خدا نے خاص تھا۔ مطلب کس قسم کی گفتگو ہے یار؟ یعنی میں فضل الرحمان صاحب، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، میں بڑا خاکسار ہوں، میرا تعلق اسی مٹی سے ہے، اس مٹی کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس ملک کا بچہ پاکستان زندہ باد کہے گا، آپ جو مرضی کہتے رہیں، اور کل بنیادی طور پہ آپ لوگوں کا جو جینوئن اور صحیح چہرہ ہے وہ پوری قوم کے سامنے میں یہی کہنا چاہتا برے وقت میں نا انسان کا ظرف دکھ جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ باہر آ گئی۔ جتنی بڑی بات انہوں نے کل کہہ دی، یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر بلوچستان کا کوئی بڑا لارڈ ہے وہ ہار جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جس ملک کی ایسی تیسی، بھائی کوئی کے پی کے اندر سے اٹھتا ہے، ایک صاحب اٹھتے ہیں، وہ ہار جاتے ہیں، وہ فوراً پاکستان کی سولیڈیٹی تو پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، فوراً اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یعنی پاکستان کو گالی دینا، اسلام کو گالی دینا، قائد اعظم کو گالی دینا، استغفر اللہ، فوج کو اور عدلیہ کو گالی دینا، یار یہ عجیب فیشن بن گیا ہے۔ اور یہ فیشن ماضی کے اندر جو لبرل بریگیڈ تھا وہ یہ کیا کرتا تھا، وہ اس لیے کہ اپنی دانشوری جاڑنے کے لیے، کہ میں جو بڑا دانشور بننا چاہ رہا تھا، جو ویسٹ کی نظر میں منظور نظر بننا چاہتا تھا، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ لیکن آج یہ داڑھی والے لوگ یہ بات کر رہے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم اس پاکستان سے ہیں، اور پھر ہمیں جانا پڑے گا تھوڑا پیچھے کہ آپ لوگ تو وہ ہیں جو پاکستان بننے کے بھی خلاف تھے، آپ لوگ تو وہ ہیں جو پاکستان کے وجود کو کہتے تھے یہ غلطی ہے، آپ کے بڑے کہتے تھے۔ تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں مزید اس پہ نفرت کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن
قوم کے بچے بچے کا دل دکھا اس بات سے کہ فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے کہ آپ لوگ ایک سیٹ کی خاطر ایک بنگلے سے آپ کا سامان اٹھوایا گیا 13 سال کے بعد، تو اس کا جواب پاکستان کو یہ دے رہے ہیں. کسی کا گھر بسا بسایا اجاڑ دیا یار، کچھ تو خیال کرو. 13 سال سے رہے بھائی 13 سال سے آپ رہے ہیں، آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، آپ نے کروڑوں روپے سب کھائے بنا ہیں، بنائے گھر خراب کر دیا آپ نے آپ نے. فنڈز لیے ہیں، مراد لیے ہیں، گاڑیاں لی ہیں، ایک دیلے کا کام نہیں کیا. کسی پاکستانی نے آپ سے نہیں پوچھا کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن آپ کو ایک دن گھر خالی کرنا پڑا، آپ سیٹ ہار گئے اور اس کے بعد پاکستان کو گالیاں دینے شروع کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں بری طرح، اور جو گندی گالیاں دی گئیں، جو اداروں کو برا بھلا کہا گیا، جس پہ مقدمات درج ہو رہے ہیں، اب چیخیں نکل رہی ہیں اور اب بی بی سی کو انٹرویو دیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے خلاف انتقامی کارروائی. بھائی انتقامی کارروائی کس بات کی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ مذاق اب بند ہونا چاہیے. صحیح. یہ اداروں کو گالیاں دینے کا مذاق، عدلیہ کو گالی دینے کا، فوج کو گالی دینے کا جو رواج ہے، اس کو اب سٹرکٹلی ختم کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ٹرینڈ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. یار یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو جائے گا، یہ میچیورٹی آ جائے گی. کب ہوگا؟ ابھی بس اسی ویو میں ہوگا. وجہ بتاتا ہوں نا، اس میں جو تبدیلی آئی ہے نا، ان کی جو انہوں نے جو جڑیں گھسیڑی ہوئی تھی نا اس مٹی کے اندر، وہ اکھڑ گئی، جڑیں نکل رہی ہیں، وہ اکھڑ گئی. ایک ایک کر تو ابھی صرف کھسیانی بلی کھمبا نوچی، تھوڑے دن چلے گا. یہ ان کو سمجھ میں جب تبدیلی آ جائے. دیکھو اگر عمران خان بہت بڑا فیلئر بھی نکلا نا، خدا نہ خواستہ، ان سے پھر بھی بہتر نکلے گا. تو جب بہتری آئے گی نا، میں تبدیلی بھی نہیں کہتا، جب بہتری آئے گی نا تو یہ اپنی موت خود مر جائیں. تو میں تو ان کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ان کی شکلوں پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، یہ مرنے والے ہیں، یہ آگے جانے والے ہیں. ان کی سیاسی موت، پولیٹیکلی ڈیتھ ان کی ہو چکی ہے. اب تو دفنانے کا عمل کل شل وہ چل رہے ہیں. ان کی سیاست کو پلیز سیاست کی بات سب کو صحت دے، زندگی دے، وضاحت کرنا لازم ہے. وہ تو یہ زندہ رہیں گے تو ہم پروگرام کریں گے نا، اس کے لیے تو زندہ رہنا بہت ضروری ہے. میں ان کی پولیٹیکل ڈیتھ کی بات کر رہا ہوں، ہر کسی کو اپنی پڑھی، ہمیں اپنی میں ان کی سیاسی موت کی بات کر رہا ہوں. اور یہ موت بائی دا وے کسی نے نہیں کی، خود یہ انہوں نے خود کی، خود گڑھا خود کھودا. یہ خود کی ہے. نہ یہ کرپشن سے باز آئے، نہ اپنی حرکتوں سے باز آئے. ملک کے لیے گڑھا کھود رہے تھے، خود گر گئے. ملک کے لیے یہ کیا کر رہے تھے؟ اچکزئی صاحب کیا کر رہے تھے؟ بزنجو صاحب کیا کر رہے تھے؟ یہ خود کیا کر رہے تھے؟ اسفندیار کیا کر رہے تھے؟ ان کے بڑے کیا کرتے رہے؟ میں حیران ہوں کہ اچکزئی صاحب کا بھائی وہاں پہ گورنر بلوچستان، اچکزئی صاحب خود اسمبلی کے اندر، اور وہاں پہ وہ گالیاں دے رہے ہیں اداروں کو. ان کے 3 اور رشتہ دار اسمبلی کے اندر، باقی 4 رشتہ دار سرکاری اہم ترین عہدوں پہ، پورا خاندان بڑے بڑے عہدوں پہ فائز. اس کے باوجود یار پاکستان برا ہے. کروڑوں اربوں روپے آپ نے اکٹھے کر لیے، افغانستان سے آپ کی محبت ختم نہیں ہوئی. جب آپ مرضی چادر اپنے کندھے کے اوپر ایسے ڈالتے ہیں اور سیدھے جا کے افغانستان میں گھس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں یہ پاکستان کا فلاں حصہ تو پاکستان کا ہے ہی نہیں. میں حیران ہوں یار، جو لوگ پاکستان کا کھاتے ہیں، پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، پاکستان کا شناختی کارڈ استعمال کرتے ہیں، پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں، اس کو سٹیٹ برداشت کیسے کرتی ہے؟ اور پوری دنیا کے اندر بائی دا وے یہ بلشٹ، یہ مذاق نہیں ہو سکتا، پوری دنیا کے اندر نہیں ہوتا. سٹیٹ وہاں پہ کہتی ہے کہ یہ پکڑائیں نا ادھر آئی ڈی کارڈ، تو جائیں، جس کا آپ کو بڑی محبت ہے نا ادھر چلے جائیں. صحیح. تو پاکستان کے اندر یہ مذاق 70 سال سے جاری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ مذاق بند ہونا چاہیے، یہ تماشا بند ہونا چاہیے، بہت ہو گئی. دوسری سب سے بڑی بات، اپوزیشن کے حوالے سے آپ اگر کوئی ایشوز لے کے، کوئی بنیادی پوائنٹس کے اوپر آپ اس وقت آتے جب گورنمنٹ بن جاتی، تو لوگ آپ کی طرف دیکھتے، لوگ آپ کی بات کرتے. ابھی حکومت یار اس پہ بنی نہیں، اس میں نے کل بھی بات کی تھی نا، اس پہ اور حکومت بنی نہیں، فل واضح کر دیتے نا. دیکھیں میں ذاتی طور پہ پی ٹی آئی کا بڑا ناقد رہا ہوں. میں نے بڑی تنقید کی ان کی سیاست کی. جب ان کی کوئی غلطی ہوگی تو ہم کریں گے، پھر بھی کریں گے. ان کی سیاست کی تنقید کی، وہ وقت گزر گیا. اب ان کا ایک انٹرم فیز ہے، گورنمنٹ فارم ہونی ہے. گورنمنٹ فارم ہونے کے مفروضے پہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے. یعنی عمران خان کا یعنی ہضم ہی نہیں ہو رہا، اس کی جیت ہضم نہیں ہو رہی، اس کی بننے والی گورنمنٹ ہضم نہیں ہو رہی، اس کی پاپولیرٹی ہضم نہیں ہو رہی. صحیح ہضم کیسے ہوگی؟ پوری دنیا اگر آ کے اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اور میں دوسری بات یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں، یہ جتنے مرضی دھرنے کر رہے، پہلی بات تو یہ دھرنا ہوگا نہیں، وہ تو ابھی میں بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی کدھر جا رہی ہے، نواز شریف صاحب کدھر جا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کدھر جا رہے ہیں، یہ اپوزیشن کس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے جا رہی ہے. لیکن کرونا جائز ہے سر، یہ کوئی مدارس سے کوئی 2,000 اسٹوڈنٹس لے بھی آئیں
یہ اس کا اس لیے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے پاس ایجنڈا ہی کوئی نہیں. یہ بات کس پہ بات کریں گے؟ بھائی زبردستی لائیں گے نا، بندہ نیت سے تو نہیں آ رہا نا، محبت سے تو نہیں آ رہا. ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں لے کے کس لیے جا رہے ہیں. وہ تو ہمیں ان کو بھی نہیں پتہ لے کے کس لیے جا رہے ہیں، ان کو تو کیا پتہ، لینے والوں کو نہیں پتہ کس لیے. لیکن دیکھیں ان کا رونا جائز ہے. اگر آپ روز 1 مرغی 2 بکرے اور 2 کلو نہاری اور 6 کلو ربڑی کھاتے ہوں اور آل آف سڈن میں کہتا ہوں بھائی آج سے آپ کو خالی 1 چپاتی اور تھوڑی سی دال ملا کرے گی، تو آپ نہیں رو گے یار؟ رونا تو آئے گا. آپ ایک گھر میں ماشاءاللہ رہ رہے ہوں 13 سال سے، سرکاری نوکر، گاڑی، ٹائیں ٹوئیں، سڈنلی آپ کو کہا جی پرسوں صبح چل بھائی، اچھا آپ پاس رہنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، آپ تو یہاں رہ رہے تھے، آپ پاس کرایہ کا، آپ کسی یار دوست میں بھائی مجھے فون کیا یار بھائی 2-3 دن یار آپ کبھی آپ رو گے نہیں، اتنے معصوم بن آپ جاتے ہیں. رو گے نہیں. آپ نے فضل الرحمان صاحب کو کوئی ان کی تو میں نے بات نہیں کی، منڈی مرید کے کا میں نے ان کی تو بات نہیں کی یار، غریب سا آدمی آپ نے ثابت کر دیا ہے. نہ اسلام آباد میں کوئی جگہ ہے نہ رہنے. میں نے ان کی بات نہیں کی یار، تو آپ بات کر رہے ہو یار. ایک میں نے ان کا نام لیا، آپ نے ایک پردیسی کی بات کی، میں نے ان کا نام لیا جس نے سامان اٹھا کے کہیں پہ لے جانا پڑا. میں تو آپ کا کہا کہ اگر آپ 13-14 اچھا آپ روز 2 بکرے کھاتے تھے، اب آج سے بھائی یہ ایک آلو جتنا پیسہ موصوف کے پاس ہے، مجھے پتہ ہے کہ کل سے ہمیں کافی گالیاں پڑیں گی، ان کے فالوورز بہت گالیاں دیں گے. میں مینٹلی پریپیئر ہوں سننے کے لیے، مارنا نہ یار، گالیاں دے لینا. لیکن یہ صاحب بچپن میں بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. میرے ایک بڑے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مفتی محبوب صاحب کو ملنے گیا تو صاحب اندر آ گئے کمرے میں تو وہ چپ کر گئے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تو میرا بیٹا ہی، لیکن ایک گلاں تو سن کے جا کے ایجنسی ہم دستا ہے لہٰذا نو باہر چلے جا. میں یہ بڑی ذمہ سے بات کر رہا ہوں. یہ اس طرح کے جوانی میں رشتہ بھی تو بھیجا تھا، لوگوں کو یاد نہیں ہے شاید. اس طرح کی صورتحال رہی ہے، اس طرح کی صورتحال موصوف کی رہی ہے. پھر وہ چوری غلام حسین رات بتا چکے ہیں ڈیزل کی ساری کہانی، وہ ہم اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے. اپوزیشن کے اندر موصوف صرف اپنا ذاتی غصہ اور اپنی ذاتی نفرت، پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ ہے، ان اداروں کے ساتھ ہے، اس قوم کے ساتھ ہے، اور ان کا جو اکٹ ہے، جو ان کا گینگ اپ یہ ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں پاکستان کی عوام کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں. نہیں کسی کے خلاف، ان کا عوام کے خلاف اتحاد. آپ غلط پہلو دیکھ رہے ہیں. ان کو نہ کسی نفرت ہے، کس کے خلاف اتحاد ہے؟ کسی کے خلاف اتحاد نہیں. ان کا اپنے پیٹ کے حق میں اتحاد ہے. دیکھنے کا پہلو ہوتا ہے نا، ان کا کسی کے خلاف کوئی نہیں ہے. تو پھر میری بات درست ہے نا، ان کو کھانے دیں آپ، یہ پھر کہیں گے پھر عوام کے خلاف ہو گیا نا. نہیں سر نہیں، یہ نہیں، اگر یہ کھائیں گے تو عوام کا کھائیں گے نا. سر دیکھیے عوام کو گھاٹا پڑے گا نا، بھوکی عوام مرے گی. میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں. آپ عوام ہیں، میں وہ ہوں اپوزیشن. یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں 2 درجن روٹیاں. مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ آپ کھائیں کہ نہیں کھائیں، مجھے یہ فکر ہے کہ میں کھاؤں. دیکھنے کا طریقہ ہے. میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اگر آپ مجھے یہ 12 کھانے دیں، میں کہوں گا پتر ایتھے کوئی گل نہیں. آپ کہیں گے نہیں جی یہ 12 میں کھاؤں گا، یہ تو بدتمیزی. آپ کے خیال میں یہ 12 میں ان کے منہ سے جو نوالا ہے یہ کس نے چھینا ہے؟ بس عوام نے چھین لیا. اس کا نام تو عوام بدماش نے. نہیں، میرا خیال ہے بنی گالا والے صاحب جو ہے نا، یہ الزام ان پہ ہے. نہیں، بنی گالا بھی عوام کے، انہوں نے عوام کو شعور دیا، عوام کو کھڑا کیا، عوام نے ووٹ دیے، نتیجہ تن یہ لوگ بیچارے سائڈ پہ ہو گئے اور آج سارے لوگ بے روزگار ہیں، اور اپنی بے روزگاری کی وجہ سے یہ ایک ضرورت مندوں کا اتحاد ہے. لیکن میں پھر کہوں گا، آپشن نہ ہوتی تو ہم میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں پھنسے ہوتے. میں پھر کہوں گا کہ یہ اتحاد ان کا اس قوم کے خلاف ہے، اس عوام کے خلاف ہے. یار دیکھو روٹیاں کھانے دو، کچھ نہیں کہیں گے. دیکھیں ایک ہی بات ہے، یا یہ روٹیاں کھائیں گے یا عوام روٹیاں کھائے گی. یہ کھائیں گے تو عوام بھوکی مرے گی. 70 سال سے تو یہی کھا رہے ہیں. اگر یہ ان کے پیٹ آپ اس کو بند کر دیں گے نا تو پھر عوام کو کچھ ملے گا. فیصلہ آپ خود کر لیں کہ عوام کو کھلانا ہے یا ان کو کھلانا ہے. 70 سال سے تو یہی کھا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے پیٹ کریں بند، ان کے منہ کریں بند. کہتے ہیں نا کہ وہ فواد چودھری نے اگلے دن کہا ہے نا، اس نے کہا کہ اپنے 1 کلو گوشت کے لیے یہ پوری دوسری پارٹیوں کے یہ اونٹ ذبح کروا رہے ہیں فضل الرحمان صاحب. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کچھ بھی کر لیں، یہ اپوزیشن اب یونائٹ نہیں رہنے والی. اس کے اندر درار پڑ چکی ہے، لیکن اس میں اور درار کیا ہے اور بڑی خوفناک. وہ ابھی وقفہ لینا، وقت بعد واپس آتے ہیں کہ اصل میں اپوزیشن کے 2 اہم ترین مہرے ہیں، وہ دونوں اپنی اپنی گیم کھیل رہے ہیں. ان کا اپوزیشن میں انہوں نے کانٹا لگایا ہوا ہے، لیکن گیم ان کی اپنی چل رہی ہے. اس پہ بات کریں گے. اور الیکشن میں دھاندلی کس نے کی اور کیسے کی، اس سے بات کریں گے. چھوٹا سا وقفہ لیجیے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جو الیکشن ہے اس میں ہمیں شواہد مل گئے ہیں
کہ الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد ابھی تک ریگنگ یعنی کہ دھاندلی کیسے کی جا رہی ہے. لیکن اس سے پہلے بات یہ بھی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہڑبڑا گئی ہے کیونکہ اس کی روٹس ہل گئی ہیں اور اس ہڑبڑاہٹ میں اداروں پہ اٹیک، جوڈیشری پہ اٹیک، حتیٰ کہ پاکستان کی سولیڈیرٹی پہ اٹیک. ہم وہ بات کر رہے تھے لیکن یہ گھبرائے کیوں ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ جو دو بڑے مہرے ہیں اس اپوزیشن کے، شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب، وہ اپوزیشن میں ہیں تو صحیح لیکن دراصل وہ پیچھے اپنا مفاد بنا رہے ہیں. اپنی جیسے ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں سیڈنگ کر رہے ہیں، سیڈنگ ہو رہی ہے. شاہ جی کیا سیڈنگ ہو رہی ہے؟ فیصل صاحب کل آپ نے بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب مرکز میں اپوزیشن لیڈر بننا چاہ رہے تھے اور نون لیگ کے اندر لڑائی چل رہی تھی. نون لیگ کے اندر اپوزیشن لیڈری پہ لڑائی کیا تھی کہ خواجہ آصف کہتے تھے میں بڑا تجربہ کار ہوں، شہباز شریف صاحب کا تجربہ نہیں ہے لہٰذا مجھے اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے. اب صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈری بھی ان کو نہیں مل رہی. رات ہم نے اس پہ بات کی تھی. اس کی وجوہات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ڈومینیٹ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی یہ لے جائے گی. اب اس سے اگلی بات کیا ہے کہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ اپوزیشن کے متفقہ طور پہ کینڈیڈیٹ تھے شہباز شریف صاحب. اب نہیں ہے. اب کون ہے؟ اب نہیں ہے. اب اس لیے نہیں ہے کہ اب اپوزیشن یہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکے گی. اپوزیشن تتر بتر ہونے جا رہی ہے. شہباز شریف صاحب اپنے بچاؤ کے لیے گزشتہ ایک ہفتے میں انہوں نے کتنے لوگوں سے رابطہ کیا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سہولت ہوتی نا ٹیلی فون کے ساتھ کنڈی لگانے کی، ویسے وہ فون ایسے یوز کر رہے ہیں کہ جو کنڈی جن پہ نہیں لگتی، کچھ ایسے بھی ان کے پاس فیسلٹی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اتنے ہنسیں، اتنے طرح منتوں والے فون زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے ہوں. پیپلز پارٹی پرائم منسٹر کے ایشو پہ سر انہوں نے واضح طور پہ نو کر دیا کہ ہم شہباز شریف صاحب کو کوئی ووٹ نہیں دے رہے. اوکے، وہ عمران خان صاحب کے لیے یا ووٹ دیں گے یا غیر حاضر ہو جائیں گے. تو ایک طرح سے پیپلز پارٹی نے ان اپوز تو شاید نہ آئے لیکن جو بھی صورتحال ہوگی ان کو ووٹ ان کی تعداد سے زیادہ ملیں گے انشاءاللہ. اور پیپلز پارٹی ایک نئی لائن جو مفاہمت کی لائن ہوگی، بیسیکلی وہ اپوزیشن کے سٹینڈ پہ ہوں گے لیکن نہیں ہوں گے. شہباز شریف صاحب اپوزیشن کے سٹینڈ پہ ہوں گے لیکن نہیں ہوں گے. یہ یقین دہانیاں کروا دی گئی ہیں. اچھے بچوں کی طرح انہوں نے کہا جی ہم بڑے تابع دار ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، اعتبار کر کے دیکھیں. آگے سے آپ جیسے لوگ بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تاڑے تو اعتبار نہیں. وہ کہتے ہیں سر دیکھو اعتبار تو کر کے دیکھیں. تو ان کو ایک اور موقع دیا جا رہا ہے. یہ اب اچھے بچوں کی طرح بیہیو کریں گے. تو اس لیے عمران خان کو یہ اپوزیشن کی جو فکر تھی وہ تو ہو گئی ہے ختم. اب آگے بڑھے کہ یہ جو بار بار آپ بات کر رہے ہیں ریگنگ کی، پری پول ریگنگ، یہ دیکھیں اس ملک کے اندر اتنا بڑا تماشا ہوا. اس ملک کی پری پول ریگنگ سے آپ کی مراد ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یا اس سے بھی پیچھے؟ سر میں تھوڑا اس سے پیچھے جانا چاہ رہا ہوں. پری پول ریگنگ سے مراد یہ ہے کہ میں اس کے ایک دو پوائنٹس، ویسے تو سینکڑوں پوائنٹس ہیں، ہمارے 10-20 پروگرام اس پہ کرنے پڑیں گے لیکن صرف آج ایک دو موٹے دو چار پوائنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو گورنمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں، آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے ہوتے ہیں، یہ مختلف ناموں کے ساتھ منسوب کیسے ہو جاتے ہیں؟ جیسے BISP، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. BISP پہ مجھے بولنے کا موقع دیں گے، میرے دل میں چپتی رہ گئی. ڈیفینیٹ دوں گا لیکن BISP میں تسلی سے بولوں گا. میرے حصے کی ذرا بات ہاں کریں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. میں نے کچھ ووٹر سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے ووٹ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو کس کو دی؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو مہینے کے وہ پیسے ملتے ہیں اور ساتھ وہ کمٹمنٹ لی گئی تھی کہ ووٹ آپ ہمیں ہی دیں گے. میں نے کہا جی آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اسی پارٹی کے ہیں. یعنی ورکر بھی ان کے ہیں، پیسہ سرکاری ہے، منتھلی جا رہا ہے، ڈیبٹ کارڈ بنے ہوئے ہیں. یہ کیا تماشا یار! اربوں روپے تقسیم کیے گئے، اربوں روپے. اور میں حیران ہوں کہ اس پہ کوئی شخص نوٹس نہیں لے رہا. اس پہ نہ نیب بات کر رہی ہے نہ چیف جسٹس صاحب بات کر رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب دیکھیں یہ BSP کے نام سے ہمیں بے نظیر بھٹو کے اس پہ ہم نہیں کہتے کہ وہ شہید ہیں، وہ ایک بڑی خاتون تھی، بڑی لیڈر تھی، یقیناً اس پہ اتفاق کیا جا سکتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں. لیکن سرکار کا پیسہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بانٹنا، اور اس میں اتنے زیادہ سکیمز ہیں، نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا اس پہ بات کر چکا ہے. میں 2-3 چیزیں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. FIA کی ایک انویسٹیگیشن کہتی ہے کہ 3.8 بلینز کی کرپشن کی گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المالک جو نون لیگ کے دور میں
चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान थे, उन्होंने इस पर शदीद शिकायत की, बड़ा एहतजाज किया। बरतानवी अखबार दी मेल ने कहा कि 420 मिलियन पाउंड की जो अमदाद हमने दी थी उसमें गड़बड़ कर ली गई। फरजाना राजा जो BISP की पहली चेयरपर्सन थी, बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे बनने वाले इस अदारे की चेयरपर्सन बनी, और वो मंद समर के शक्ल भी उनकी बेनज़ीर भुट्टो जैसी थी, और वो साबित करती थी, लोगों को कहती थी कि देखें मेरी शक्ल कितनी मिलती है। तो आपको बेनज़ीर भुट्टो को ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए था, उसके नाम पे बने हुए अदारे को लूटना नहीं चाहिए था। उनका नाम ECL के अंदर डाला गया। आजकल वो कहाँ होती हैं ये चेयरमैन नैब बता सकते हैं, या चीफ जस्टिस साहब को पता होगा, हमें तो नहीं पता। पूरी कौम ढूंढ रही है, हमें नहीं पता किधर है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ये इंकशाफ होता है कि 6 अरब 86 करोड़ रुपए मुस्तकीन को दोबारा जारी किए गए, जबकि ये रकम डेबिट कार्ड्स के जरिए की गई और इसमें बेशतस पे करप्शन साबित हो गई है। कौन पूछेगा? इतनी बड़ी प्री पोल रिगिंग, नाम अपनी जगह कि किस लीडर के नाम पे सरकारी पैसा बांटा जा सकता है, और सबसे अहम बात कि क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं है। लैपटॉप की मैं अभी बात नहीं कर रहा। अगले आइटम में वक्फे की तरफ जाना है, अगले आइटम पे भी नहीं जाएं, BISP को कंक्लूड कर लें, फिर अगले आइटम के बाद चलेंगे। BISP पे मैं ये कहना चाहूँगा और इसमें छुपी हुई 2 एक बातें हैं कि नंबर 1 आपने फरमाया है कि हम इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि मोहतरमा बड़े स्टैचर की खातून थी। मैं उससे इत्तफाक नहीं करता ज़ुल्फ़िकार साहब, क्योंकि उनके पास भी, तो मैं भी नहीं हूँ, उनके पास ये जो है ना रवायती बातें करना छोड़ दें। ठीक बात कि जी वो उन्होंने कोई एहसान नहीं किया इस कौम के ऊपर, माज़रत के साथ पीपल्स पार्टी के जानों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, नाराज़ मत होइएगा, मेरा एक अदना सा ज़ाती किस्म का ओपिनियन है। यकीनन वो एक उनके साथ जुल्म हुआ, उस ख़ानदान के साथ जुल्म है, ज़्यादती है। मैं हर किसी की ज़िंदगी की सेहत की दुआ करता हूँ, लेकिन उनके टेन्योर्स में पाकिस्तान पर कोई एहसान नहीं हुआ। कौम शायद भूल गई है, गांव मेरे गांव में बिजली आई, वो बिजली तो नहीं आई, वो जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स आए, जो IPP से, उस पर अरबों रुपए की करप्शन थी। और ये कहना है कि जी उनके शौहर उस ज़माने में बहुत सारे शायद गलत काम करते थे, लेकिन वो मोहतरमा ही उन फाइलों पर दस्तखत किया करती थी। ऐसा नहीं है कि वो दूध से धुली थी, उनके भी स्विस बैंक में बहुत सारे अकाउंट्स थे, वो सरे महल उन्हीं के ज़माने में था, वही पर्ल और डायमंड नेकलेसेस। तो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है पाकिस्तान की खिदमत की तरफ। तो जब आप एक प्रोजेक्ट को उनके नाम से मंसूब करते हैं या एक एयरपोर्ट को उनसे नाम से मंसूब करते हैं, तो कौम पे किस बात का एहसान है? ये आपने कौम के पैसों से बनाई है प्रोजेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, ये BISP जो है ना, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तानी अवाम के साथ शायद ही कोई हुआ। इतना पैसा आपने ना उस इलाके को डेवलप किया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ना कॉमर्स इकोनॉमी की। आपने इनको कोई कॉटेज इंडस्ट्री बेकर बना दिया इस कौम को, आपने इन लोगों को भिखारी बना दिया। लेकिन जो जुल्फ़िकार ने बात की उससे दूसरी बात वाज़ेह हुई, आपने गलती से इनको भिखारी नहीं बनाया, आपने इनको रिश्वत दे के खरीदा है। प्री पोल रिगिंग वाली बात। और फैसल ये बताएं, वक्फे जाना है। लेकिन अजीब व गरीब बात यह है कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, कितना गठजोड़ है इनका, उन्होंने नाम चेंज नहीं किया, पैसे ज्यादा कर दिए, नाम चेंज नहीं किया। साहब डार साहब को उसके ऊपर लगा दिया और मारवी मेमन साहब को कहा कि आप इसको हेड करें, आप भी लूटे। वापस आते हैं तो इसकी और बात करेंगे कि किस तरह ये अवाम के पैसों को यूज करके अपना मंजन बेचते हैं। छोटा सा वक्फा लीजिए। बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बात हो रही थी प्री पोल रिगिंग, यानी इलेक्शन से पहले जो धांधली की गई। ज़ुल्फ़िकार साहब ने बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम की एक मिसाल दी, इनके पास मिसालें और भी हैं। लेकिन इससे पहले कि वहाँ जाऊँ, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा जो मुझे बड़े ज़माने से दुखती थी, और जो मेरे व्लॉग होते हैं उसमें मैंने इस पर कई बार बोला मैंने ये कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, हॉस्पिटल्स बनाए, वहाँ लिद्धड़ के ऊपर एक इनका वो मैटरनिटी हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल बनाए, और उस पर लिखा होता था इश्तिहार में, शहबाज शरीफ की तरफ से कौम को तोहफा। मामा जी, आपके अपने पैसे से बनाया था, आपने तोहफा दिया, आपने मेरे पैसे से जाके कोई माल खरीद के आप ले आए, कह ले तेरे लिए तोहफा लेके आऊँ। सर ये तोहफा नहीं होता, यही नौकरी दी जाती है डेमोक्रेसी में, चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, प्राइम मिनिस्टर को, ये नौकरी है। आपने खाली अपनी नौकरी एग्जीक्यूट की, तोहफा नहीं दिया। तोहफा देने के लिए माल अपना लगाना पड़ता है। फैसल जी, इसीलिए तो आज कहते हैं कि ना कोई एनआरओ दे रहा है ना कोई एनआरओ ले रहा है। हालांकि उनको कहना चाहिए था कि हम तो तर्रा मेहनत बहुत कर रहे हैं, कोई दे ही नहीं रहा।
اس دفعہ کوئی NRO نہیں دے رہا, یہ کہنا چاہیے. اور بھائی جان اندر اپنی سکول خیر میں بنائے. اس کی تو بات کرتے ہیں نا بھائی جان کی. اچھا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا گٹھ چوٹ کی, گٹھ چوٹ کا اندازہ لگائیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی اسی BISP پہ ہاتھ صاف کیے, پھر ماروی میمن صاحبہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی مسز ہیں, وہ چیئرپرسن بن گئیں اور انہوں نے ٹکا کے چیئرمینی کی جب حکومت ختم ہوئی, اور آج کل ان کے الٹے سیدھے ٹویٹس آ رہے ہیں. اس سے بھی بڑا لیپ ٹاپ آپ نے گول کر دیا, لیپ ٹاپ اربوں خربوں روپے کے, گولنے کی تصویر سے دیکھیں بات کریں. اربوں روپے کے لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے, اوپر تصویر لگی ہوئی ہے. بھائی آپ نے تصویر لگا کے دینا ہے تو 100 بسم اللہ دیں, لیکن اس پہ اپنی تصویر کس لیے لگا رہے ہیں یار؟ اس قوم کے بچوں کو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی نیلسن منڈیلا اور نیا کو قائد اعظم توبہ نعوذ باللہ پیدا ہو گیا؟ آپ دیکھیں نا, اپنے کام دیکھیں, اپنی حرکتیں دیکھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تصویریں لگا کے ایک تھیلا جو لوگوں کو بستے آپ نے دیے ہیں, جو لیپ ٹاپس دیے ہیں, اس کے اوپر لکھ کے حکومت پنجاب یا اپنی تصویر لگا کے, تو کیا لوگ آپ کو آئیڈیل سمجھنے لگ جائیں گے؟ اس سے بھی بڑا جو مذاق اس قوم کے ساتھ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے کہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں ہے. اور بھائی یہاں پہ ہر دوسری عبارت کے اوپر انہوں نے اپنے نام لکھ لیے ہیں. یہاں پہ کیا چل رہا ہے, یہ کیا تیر مارے ہیں, کیا انہوں نے کشمیر آزاد کروایا ہے؟ بھائی اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے, آپ نے حکومت کی ہے, 35 سال اس قوم کے آپ کھا گئے ہو. اس کے بعد کہتے ہیں نواز شریف اسپتال, باچا خان یونیورسٹی, باچا خان ایئرپورٹ, خواجہ رفیق کالج. خواجہ رفیق کون ہے؟ خواجہ صاحب کے والد محترم ہیں. ان کی کیا خدمات ہیں؟ سب کے والدین جو ہوتے ہیں خواجہ وہ رفیق بڑے صاحب کون تھے؟ محترم پولیٹیشین ہوتے تھے ہیں. کیا؟ پولیٹیشنز تھے. نہیں خواجہ رفیق صاحب کون تھے؟ پولیٹیشین تھے کیا؟ پولیٹیشنز تھے. اچھا خدمات ان کی؟ ان کو برا لگے گا. ان کی خدمات کیا ہیں؟ خواجہ صفدر بھائی صاحب, سوال کا جواب دو, ان کی خدمات. خواجہ اسد صاحب کے والد کے نام پہ خواجہ صفدر میڈیکل کالج, ان کی کیا خدمات تھی؟ مجھے نہیں پتا. خواجہ صفدر صاحب, خواجہ اسد صاحب کے والد محترم ہیں. تو ان کی خدمات کیا ہیں؟ میرے ایک دوست جو GOC گجرانوالہ تھے, یقین کریں کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ ضیاء الحق صاحب نے آنا تھا. خواجہ صاحب میرے پاس ایک دوست کو لے کے آئے کہ مجھے صرف اس لائن میں کھڑا کر دیں جس میں ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ہے, وہ ہاتھ ملایا جا سکے. آج بلڈنگوں کے نام کے اوپر آپ نے لکھ دیا ہے, وہ بھائی آپ ضرور لکھیں خواجہ صاحب اپنے جیب سے پیسے, آپ کے پاس بڑا پیسہ ہے, آپ وابڈا کے وزیر تھے, 35 گاڑیاں 25 گاڑیاں آپ کے استعمال میں تھیں. آج کل بھی سنا ہے کہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ ہے, چھوڑیں اس بات کو. لیکن آپ اپنے پاس سے 2-3 میڈیکل کالج بنائے, 50 بنائے, سارے رشتہ داروں کے نام لکھتے ہیں, لیکن میرے پیسے سے میڈیکل کالج بنا کے اپنے نام کیوں لکھ رہے ہو؟ بے نظیر آباد, نواز شریف پارک, ذوالفقار آباد بھی تو ایک ذوالفقار آباد. سر آپ مجھے بتائیں, یہ جگہ جگہ یہاں پہ انڈر پاسز سے آپ شروع ہو جائیں, یہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر کتنی بلڈنگز ایسی ہیں, کتنے ایئرپورٹس ایسے ہیں جہاں پہ قائد اعظم, مادر ملت علامہ اقبال. یار اچھا مزے کی بات بتاؤں, اس سے زیادہ کیا ہے ذوالفقار آباد اور بے نظیر, میں وہاں گیا تو نہیں, لیکن میرا اندازہ ہے سنی سنائی پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ علاقے ہیں جو بنجر کھنڈر کچھ نہیں ہے, بیابان ویران, اور یہ شہر اناؤنس ہو چکے ہیں جو کہ بنے کبھی نہیں. تو آپ اپنے لیڈروں کا بھی, ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں. لیکن میں اگر اجازت دیں تو میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب آپ حکومت میں آنے ہی والے ہیں. ایک تو یہ جو فراڈ ہوا ہے اس قوم کے ساتھ, میں اس کی بات نہیں, جو تمغات تقسیم کیے گئے ہیں اور جعلی لوگوں کو تمغے دیے گئے ہیں جو 23 مارچ کو ملتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, وہ فراڈ ہوا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں لیپ ٹاپس کی بھی بات نہیں کر رہا. میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ جو پری پول ریگنگ ہوئی ہے, اربوں روپے بانٹے گئے ہیں, میں اس کی بھی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر دوسری بلڈنگ کے اوپر یہ جو لوگوں نے نام لکھ لی ہے, انہوں نے کشمیر فتح کیا ہے, انہوں نے کیا ہے میرے پیسے سے, یہ بلڈنگز بنی, یہ ایئرپورٹس بنے, یہ چیزیں بنی, یہ سڑکیں بنی, اس کے اوپر یہ اپنا نام لکھ لیتے ہیں. یہاں پہ آپ کوئی مجھے بتا دیں قائد اعظم کا نام کتنی بلڈنگز کے اوپر ہے, مادر ملت کا نام کتنی بلڈنگز کے اوپر ہے, علامہ اقبال کا نام کتنی بلڈنگز کے اوپر ہے, کتنے منصوبوں کے اوپر ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ لیاقت علی خان کی بات کر لیں, اس میں تو کئی لوگ ایسے ہیں جو معذرت کے ساتھ, چیف جسٹس صاحب معذرت کے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں, میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا, میں لسانیت کو ہوا نہیں دینا چاہتا, میں علاقیت کی بھی بات نہیں کرنا چاہتا, جو پاکستان کے خلاف کھڑے ہوتے رہے, آج ان کے نام منصوبوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں.
تو کیا اس قوم کو, اس نوجوان نسل کو ہم یہ سبق دے رہے ہیں کہ یہ پاکستان ہے؟ جو لسانیت کی بات کر رہے ہیں, جو پاکستان کو تسلیم نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, جگہ جگہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں, یہ تماشا کب تک چلے گا؟ اور دوسری بات جو بار بار آپ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ جو جان بوجھ کے ڈیلے کر کے اس پہ وقفہ لینا ہے, بات ٹوٹ جائے گی, آپ کی مزہ نہیں آئے گا. وقفہ لے لیتے ہیں. اور یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ پری پول ریگنگ کیسے ہوئی. اب ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ دوران پول یعنی کہ الیکشن کے دن کس طرح دھاندلی ہوئی, اور اس کے بعد جو ابھی تک ایک دھاندلی ہو رہی ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے, اور یہ بتانا ہے کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے. ماسٹر کہنے کا بہت شکریہ. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک میسیج آیا کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے ناموں پہ بلڈنگ بنائی, تو پھر نمل یونیورسٹی بھی ہے, شوکت خانم ہاسپٹل بھی ہے. میرے عزیز, وہ اس کے ذاتی پیسے اور عوام کے پیسے اس ڈونیشنوں سے بنا ہے. ہم نے شریف میڈیکل سٹی کی کوئی بات نہیں کی, ہم نے اتفاق ہاسپٹل کی بات نہیں کی. اگر آپ نے اپنے فیملی کے پیسے سے, اگر آپ نے عوام سے کوئی ڈونیشن لے کے اپنا پیسہ انوالو کر کے اپنی محنت سے کوئی چیز بنائی, 100 بسم اللہ, 100 بسم اللہ. لیکن اس کا بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ وہ میرے پیسوں کا ہے. اس کا تعلق کسی اور ہاسپٹل سے, کسی اور انڈر پاس سے کیا تعلق ہے؟ شہداء ہیں, ان کے ناموں پہ رکھیے. وہ لوگ جنہوں نے واقعی پبلک سروس کی ہے, ان کی خدمات. عبدالستار ایدھی کے نام پہ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی, اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام کر دیا, وہ بات بنتی ہے. یہ کیسی بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ آج ایک بدنام اور کنگال خدا نہ خواستہ ملک کر دیا, ان کے ناموں پہ بلڈنگ ہے؟ آپ کون ہیں؟ کس بنیاد پہ, کس چیز سے آپ فخر سے سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ میرے نام پہ کوئی چیز کیا ہے؟ کون سا تحفہ دیا ہے؟ بھوک, مفلسی, پریشانی, جہالت, ان پڑھ. ایک ایسا ملک جو کہ ایگریکلچرل ملک ہے, یہ وہ ملک ہے جہاں دوسرے ممالک آ کے زمین لیز پہ لے کے اپنا اناج اگاتے ہیں. ہم آلو پیاز انڈیا سے امپورٹ کرتے ہیں. وہ شرم کرو یارو, اس کے بعد آپ بلڈنگ اپنے نام پہ رکھتے ہو. کچھ تے خیال کرو. ذوالفقار صاحب, الیکشن ڈے پر اگر انہوں نے خیال خیال رکھنا ہوتا تو یہ اس ملک کی جان دل دکھاتے ہیں یار. یہ جو ہم نے یہ شام غریباں پڑھی ہے, یہ ہر آدمی رو رہا ہے, پٹ رہا ہے. وہ جب گزرتا ہے نا تو وہاں پہ شہباز شریف ہسپتال, نواز شریف سڑک, فلانا ہاؤس, لیکن اس کا نتیجہ مل تو گیا یا الیکشن نے نتیجہ دے تو دیا. آپ اپنا گھر جب بناتے ہیں تو اس کا, آپ کہتے ہیں ہم کشمیری ہیں یار, اس کا نام کشمیر ہاؤس ہی رکھ دیتے ہیں یار. کشمیریوں کو تھوڑی سی ٹھنڈ پڑ جائے, اس کا نام آپ رکھتے ہیں جاتی عمرہ. بھائی آپ, مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو آگے پتہ ہی کیا ہوگا کہ حمزہ ہاسپٹل, بختاور ریلوے لائن, فلانی پتہ نہیں کیا. یار یہ تماشا کب تک چلے گا؟ اور دوسری بات پھر بار بار آپ چھیڑ دیتے ہیں الیکشن کمیشن کی. میں جان چاہتا ہوں کیسے ریگنگ ہوئی ہے الیکشن کمیشن اور ایک تو ہم نے بات کر دی پری پول ریگنگ, اس کی کئی شکلیں ہیں. پری پول سے مطلب ہوتا ہے الیکشن سے پہلے جو بے معنی ہوتی ہے, اور یہ ساری ان لوگوں نے کی پری پول ریگنگ. اس پہ ہم نے وضاحت سے بات کر دی. الیکشن ڈے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ الیکشن ڈے میں ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کہتے ہیں کہ میں فون کرتا ہوں اور چیف الیکشن کمشنر صاحب پرواہی نہیں کرتے, 3 فونوں کے باوجود وہ رسپونڈ نہیں کرتے. آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا ہے اور قوم چیختی رہتی ہے, کئی دن نتیجہ لیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نوٹیفیکیشن روک دیتے ہیں, پھر ایک آپ اور تماشا کرتے ہیں, پھر دوسرا کرتے ہیں, پھر تیسرا کرتے ہیں. تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ اندر سے ایک سازش نکلتی ہے جس کے بارے میں کئی دنوں سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان جیت تو گیا ہے, بیچارہ پتہ نہیں کس طرح قوم کی دعاؤں سے جیت گیا ہے, لیکن اب پھر بھی اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ حلف اٹھا لے گا, وہ پرائم منسٹر بن جائے گا. تو پھر سازش یہ کی گئی ہیلے بہانے حربے استعمال کر کے کہ عمران خان کو 14 اگست سے پہلے حلف نہیں اٹھانے دینا. کیوں یار؟ اس لیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان, جو موجودہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, ان کی خواہش تھی کہ 14 اگست کی تقریب میں وہ چیف گیسٹ ہوں, جھنڈا وہ چڑھائیں گے, جھنڈا. لیکن سر وہ کل آپ نے بتانا کوئی گاڑی شاڑی کا کوئی چکر ہے, کل آپ نے بتانا اس بارے میں. آج ٹائم نہیں ہے, منڈے کو بات کریں گے کہ بھٹو صاحب کے نام کی گاڑی کیسے لے گئے, کیا ہوا. وقت بہت ٹائٹ. اچھا, ایک تو یہ بڑا ظلم ہوا کہ اگر عمران خان اس جھنڈے کی فلیگ سرمنی کرتے تو پوری دنیا میں کیا میسج آتا. حضور آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ خود ہی سمجھ لیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر جج صاحب ہے, آپ بھی جج صاحب ہے, رابطے, دوستیاں, محبتیں ہوتی ہیں,
لیکن اس قوم کی کاز پہ نہ کریں. آپ کی ذاتی حالت یہ ہے کہ ملی مسلم لیگ کے ترجمان چوری حق نواز گمن نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ کیا ہے جس میں انہوں نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے چیلنج یہ کیا ہے آپ کی پوزیشن کو, آپ کے وجود کو. میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کے ترجمان موجود ہیں, وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں, اگلے پروگرام میں اپنا موقف دے سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی باڈی تو بن گئی لیکن کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہوتے ہیں صدر کے لیے, اسپیکر کے لیے, الیکشن کمیشن وغیرہ کے لیے, جو آئینی ادارے ہوتے ہیں, تو اس میں کہیں پہ وضاحت نہیں ہے کہ آپ کو تنخواہیں کیسے مل رہی ہیں, مراد کیسے مل رہی ہے, آپ کو فنڈ کہاں سے مل رہے ہیں اور کیسے مل رہے ہیں. ایک تو اس کے حوالے سے آپ جواب دیں گے. 26 تاریخ فکس ہو گئی ہے. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات, ان سیاستدانوں نے ایک واردات اور کی ہے. انہوں نے ترمیم کر کے انہوں نے الیکشن کمیشن چونکہ ایک آئینی ادارہ ہے, وہ ایک سالانہ رپورٹ پریزیڈنٹ پاکستان کو پیش کرتا تھا. اب انہوں نے ترمیم کر کے کہا کہ جی وہ حکومت کو, پرائم منسٹر کو پیش کیا کرے گا, یعنی اپنے نیچے اس کو لگا دیا ہے. اور اپنے نیچے لگانے کے بعد حالت یہ ہے کہ آج اسی الیکشن کمیشن کے باہر یہ احتجاج کر رہے ہیں, ڈرامہ کر رہے ہیں. یعنی اسی ادارے کو جس کو الیکٹ کرنا ہے اسی کے ماتحت ہو گیا, وہ اسی کے ماتحت ہو گیا اور اسی الیکشن کمیشن کے باہر جا کے احتجاج کر رہے ہیں. اور تماشا دیکھیں, باقی اداروں کی بات آپ نے بڑی اچھے طریقے سے کر دی. سر جیل کی کہانی بتانی ہے آپ نے, یہاں وقت نکل جائے گا بھائی. جا نہیں سکتے. شہباز شریف صاحب آج ملے, ہفتہ وار ملاقاتیں تھیں, اور لسٹ کے اندر سے نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ نے پھر کچھ نام کاٹے, احتجاج اور رونے دھونے چلتے رہے. کچھ لوگوں نے کہا جی ہمیں ملنے نہیں دیا گیا, کچھ کے جائز اعتراض تھے, کچھ کے ناجائز تھے. وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے ایک رپورٹ پیش کر دی ہے کہ جی پیپلز پارٹی ہمارے ہاتھ سے پاجی نکل گئی ہے. تو پاجی دوڑ اپنی تے کوٹ اپنی جائے, میں تو اپنی بچا کر رہا ہوں. تو پیپلز پارٹی نے آگے الائنمنٹ کر لی ہے, یہ انہوں نے رپورٹ پیش کیا, اور انہوں نے آگے سے یہ کہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو نہ چھوڑنا, ان کی بنیاد پہ جو کچھ ہو سکا وہ ضرور کرنا. یہ بیسیکلی ایک وہاں پہ جو صورتحال تھی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے, ٹائم بڑا شارٹ ہے, لیکن وہاں پہ بھی جو صورتحال تھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی. آخر میں ایک بات کہہ کے میں آپ کی طرف آؤں گا. پروفیسر عبد المجید صاحب ہیں, ڈاکٹر پروفیسر عبد المجید, جو عمران خان صاحب کے استاد بھی ہیں. خان صاحب اگر آپ سن رہے ہیں, انہوں نے کچھ تجاویز آپ کو بھیجی ہیں جس کا ذکر ہم منڈے کو ضرور کریں گے, جس میں 10 ملین لوگوں کو روزگار کیسے مل سکتا ہے. وہ ایک بہت بڑے لیجنڈ ہے پاکستان کے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بلدیاتی نظام پہ بھی ہم بات کریں گے منڈے کو. اور پرائم منسٹر, جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں, وہ ایک گاڑی کیوں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور کیسے ایک گاڑی کا تو پتہ نہیں کیا کیا لے جانا چاہتے ہیں. ذوالفقار صاحب کئی دن سے بات کہ مریم صاحبہ وہاں پہ جو لسٹ آتی ہے ملنے والوں کی, ان پہ چیک کرتی ہیں, یہ کارڈ دیتی ہیں, جن کو نہیں ملنا ہوتا ان کو روک دیا جاتا ہے. آج جو شہباز شریف صاحب نے بیان دیا کہ نہ کوئی نعرہ ہو رہا ہے, نہ لے رہے ہیں, نہ دے رہے ہیں, این ممکن ہے کہ اگلی جمعرات کو شہباز شریف صاحب کا نام نہ کہ اس لسٹ سے کاٹ دیا جائے. یہ ہو سکتا ہے, یہ امکان ہے اس بات کا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.